بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ وہ کون سے 5 لوگ ہوتے ہیں جن کی نمازیں قبول نہیں ہوتی؟ آج کے اس ویڈیو میں اسی بارے میں آپ کو بتائیں گے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ 5 لوگوں کی پڑھی ہوئی نمازیں کبھی قبول نہیں کرتا، اور جن کی نمازیں قبول نہیں ہوتی پھر ان کا کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ 5 کمبخت لوگوں کی نمازیں دنیا میں ہی ان کے منہ پر مار دیتا ہے، قبول نہیں کرتا۔ پہلا وہ شخص جو اپنی بیوی کو رلاتا ہے، باتوں باتوں پہ اپنی فیملی کے ساتھ جھگڑا کرتا ہے، لڑائی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس شخص کی نماز قبول نہیں کرتا۔ تو جس کی نماز قبول نہیں ہوتی، کیا اس کی دعا قبول ہوتی ہوگی؟ اس کا کوئی بھی عمل قبول ہوتا ہوگا؟ ناظرین، ایک شخص نے غربت کے ہاتھوں تنگ آ کر اپنی بیوی کو مارنا شروع کر دیا، اپنی بیوی کو پیٹنا شروع کر دیا، بیوی کو روزانہ مارتا، گھر میں لڑائی کرتا، جھگڑا کرتا، بیوی کو ذلیل کرتا، طرح طرح کی اذیتیں دیتا، طرح طرح کی تکلیفیں دیتا، صرف اس وجہ سے کہ جب سے تو میرے گھر میں آئی ہے امیری کا جنازہ نکل گیا ہے، غربت عروج پر آ گئی ہے۔ ایک دن اس شخص نے اپنی بیوی کے اوپر ظلم ڈھایا، بیوی رو رہی تھی، وہاں سے ایک بزرگ اللہ والے کا گزر ہوا۔ اس اللہ والے نے اس کی بیوی کو روتے دیکھا تو اس شخص سے کہا، میاں تو نے اپنی بیوی کو کیوں مارا ہے؟ اسے کیوں ذلیل کر رہا ہے؟ کیوں رسوا کر رہا ہے؟ اس کے اوپر کیوں ظلم ڈھا رہا ہے؟ اس شخص نے کہا، حضرت جب سے میں اس کمبخت کو اپنے گھر لے کر آیا ہوں، میری غربت ختم ہی نہیں ہوتی، غربت عروج پر آ گئی ہے۔ جب سے اس کمبخت عورت کو میں اپنے گھر لے کر آیا ہوں، غریب ہو گیا ہوں، اتنا غریب ہوا ہوں کہ صبح کھاتا ہوں شام کے لیے نہیں ہوتی، شام کو کھاتا ہوں صبح کے لیے نہیں ہوتی، بہت غریب ہو گیا ہوں۔ پریشانیوں نے آ گھیرا، دکھوں نے آ گھیرا، طرح طرح کی مصیبتیں لپیٹ میں آ گیا ہوں۔ اس فقیر اللہ والے نے کہا، میاں میں تمہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان سناتا ہوں۔ ایک دن سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ خطاب فرما رہے تھے۔ دوران خطاب آپ نے فرمایا، لوگوں، جو شخص اپنی بیوی کو رلاتا ہے، جو شخص اپنی بیوی کو مارتا ہے، غصہ کرتا ہے، اس کو ذلیل کرتا ہے، طرح طرح کی اسے پریشانیاں دیتا ہے، فرمایا اس شخص کی ایک تو نماز قبول نہیں ہوتی، اس شخص کی پڑھی نماز دنیا میں ہی اللہ تعالیٰ اس کے منہ پر مار دیتا ہے، دوسرا اس کے گھر سے برکت اٹھا لی جاتی ہے، اس کے گھر سے رحمت اٹھا لی جاتی ہے، اور امیری کا کوئی نام و نشان نہیں رہتا، اس کے گھر سے امیری کا جنازہ نکل جاتا ہے، غربت عروج پر آ جاتی ہے۔ فرمایا، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری گھر میں برکت آئے، تمہارے مال جان روزی رزق میں برکت ہو، رزق کی فراوانی ہو، خوشحالی تمہارے قدم چومے، تو خدا را اپنی بیوی کو نہ مارا کرو، بیوی پر ظلم نہ ڈھایا کرو، بیوی کو ذلیل نہ کیا کرو، بیوی کو رسوا نہ کیا کرو، بیوی کی آنکھوں سے آنسو نہ بہایا کرو۔ تو محترم ناظرین، پہلا وہ شخص جس کی نماز قبول نہیں ہوتی وہ ہے جو اپنی بیوی کو مارتا ہے۔ دوسرا، شرابی انسان، شرابی شخص کی نماز بھی قبول نہیں ہوتی اور اس کے منہ پر مار دی جاتی ہے جب تک وہ توبہ نہیں کرتا، جب تک وہ شراب نہیں چھوڑتا، شرابی شخص کی نماز بھی قبول نہیں ہوتی۔ ایک سود خور تھا، پیسہ جب اس کے پاس زیادہ آیا تو اس نے شراب پینی شروع کر دی، شراب کے نشے میں لگ گیا۔ ایک دن شراب کے نشے میں دودھ سیڑھی سے نیچے اتر رہا تھا کہ ایک دم منہ کے بل زمین پر گرا اور وہیں فوت ہو گیا۔ بیٹا کئی روز تک باپ کا غم مناتا رہا۔ ایک رات بیٹے نے خواب میں باپ کو دیکھا، پوچھا، ابا تیرا کیا حال ہے؟ تو باپ نے کہا، نہ پوچھ بیٹے، سیڑھی سے نیچے اتر رہا تھا تو جو ہی زمین پر گرا میں سیدھا جہنم میں چلا گیا۔ محترم بھائیوں، جو شخص شراب پیتا ہے وہ دنیا میں بھی ذلیل و خوار، آخرت میں بھی ذلیل و خوار ہوتا ہے، اتنا ذلیل ہوتا ہے کہ اس کی نماز بھی اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتا۔ تیسرا وہ شخص جو اپنے والدین کو ستاتا ہے، والدین کو رلانے والا، والدین کو تڑپانے والا، والدین کو طرح طرح کی پریشانیاں دینے والا شخص کی بھی اللہ تعالیٰ نماز قبول نہیں فرماتا۔ جس شخص سے اس کے والدین ناراض ہیں، اس سے تو اللہ بھی ناراض، اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ناراض۔ اب جس شخص سے اللہ ناراض ہے، کیا اس کی نماز قبول ہوتی ہوگی؟ کیا اس کی کوئی بھی دعا قبول ہوتی ہوگی؟ اس کا کوئی بھی عمل قبول ہوتا ہوگا؟ ہرگز نہیں۔ تو ناظرین، خدا را جن جن سے ان کے والدین ناراض ہیں تو خدا را اپنے والدین کو راضی کر لیجیے۔ چوتھا، سود خور انسان کی پڑھی نماز بھی قبول نہیں ہوتی۔ جو
سود خور انسان ہے جو صبح شام حرام کھاتا ہے تو سود کھانے والے شخص کی بھی نماز اس کے منہ پر مار دی جاتی ہے۔ پانچواں، اچھے طریقے سے وضو نہ کرنے والے شخص کی نماز بھی قبول نہیں ہوتی۔ اچھے طریقے سے وضو کر کے نماز پڑھا کریں، پھر اللہ سے جو کچھ مانگیں گے اللہ تعالیٰ فوراً عطا کرے گا۔ یہ 5 لوگ ایسے ہیں محترم ناظرین جن کی نمازیں دنیا میں ہی اس کے منہ پر مار دی جائے گی، قبول نہیں ہوں گی۔ جب نماز قبول نہیں ہوگی پھر ان کی دعا بھی قبول نہیں ہوگی۔ نماز پڑھنے سے پہلے ان 5 چیزوں کا خاص خیال رکھنا ہے۔ یہ 5 بیماریاں آپ لوگوں کے اندر پائی تو نہیں جاتی؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہماری نماز قبول ہوئی ہے یا نہیں؟ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ آج جو ہم نے فجر کی نماز پڑھی ہے، جو ہم نے ظہر کی نماز پڑھی، عصر، مغرب، عشاء کی نماز پڑھی ہے، یہ قبول ہوئی بھی ہے یا نہیں ہوئی؟ تو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صحابہ جب اگلی نماز پڑھنے کا دل کرے تو پکا یقین کر لینا کہ پچھلی نماز قبول ہو گئی ہے۔ محترم ناظرین، جب ہمارے اندر نماز کا شوق آئے گا پھر کوئی شراب کے نزدیک نہیں جائے گا، پھر کوئی اپنی فیملی کے ساتھ زیادتی نہیں کرے گا، ہمارے اندر رحم آئے گا، ہماری زندگی ہی بدل جائے گی، ہماری زندگی میں انقلاب آ جائے گا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگا، حضرت آج میں نے آپ کے بارے میں ایک نئی خبر سنی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تو نے کیا سنا ہے؟ تو اس شخص نے کہا، میں نے سنا ہے کہ آپ اللہ سے باتیں کرتے ہیں اور اللہ آپ سے باتیں کرتا ہے، کیا میں نے ٹھیک سنا ہے؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میاں تو نے بالکل ٹھیک سنا ہے۔ کہا، جی وہ کیسے؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، جب میرا جی چاہتا ہے کہ میں اپنے رب سے بات کروں تو میں نماز پڑھنے لگ جاتا ہوں، اور جب میرا جی چاہتا ہے کہ میرا رب مجھ سے بات کرے تو میں قرآن اٹھاتا ہوں، پڑھنے لگ جاتا ہوں۔ دن میں 5 ٹائم نماز پڑھنے کی اپنی عادت بنا لے، صرف یہ سوچ کے ہو سکتا ہے کہ یہ اذان تیری زندگی کی آخری اذان ہو، یہ نماز تیری زندگی کی آخری نماز ہو سکتا ہے تجھے تیرا رب آخری بار بلا رہا ہو۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو آخرت کی بھرپور تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری غلطیوں کو معاف فرمائے، آمین۔